خوش آمدید۔ آج ہم ایک بہت ہی گہرے موضوع پر بات کرنے والے ہیں۔ ہم ان ذہنی راستوں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے جن پر چل کر ہماری زندگیاں بنتی ہیں، اور یہ دیکھیں گے کہ کیا ہمارے اندر کوئی بڑی تبدیلی ممکن بھی ہے یا نہیں۔ تو آئیے بالکل شروع سے شروع کرتے ہیں۔ اصل مسئلہ ہے کیا؟ آخر وہ کون سی چیز ہے جسے ہم سب اپنی زندگی میں ڈھونڈ رہے ہیں؟ یا کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ حقیقت میں کوئی مسئلہ ہو ہی نہ؟ ذرا سوچئے، کیا یہ ممکن ہے کہ ہماری ساری پریشانیاں، ہماری ساری مشکلیں ہماری اپنی ہی بنائی ہوئی ہوں؟ یہ خیال تھوڑا عجیب لگتا ہے، لیکن آئیے اس میں ذرا گہرائی میں اترتے ہیں۔ تو یہ سب شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ اس کی جڑیں ہیں تکرار کے چکر میں۔ یہی وہ پہلا فارمولا ہے جو ہم زندگی گزارنے کے لیے سیکھتے ہیں۔ بچپن سے ہی ہمیں سکھایا جاتا ہے کہ زندگی چھوٹے چھوٹے مسائل کا ایک سلسلہ ہے، اور ان سب کو حل کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے: تکرار۔ بار بار ایک ہی کام کرو، مشق کرو، اور مسئلہ حل ہو جائے گا۔ یہی وہ سبق ہے جو ہمارے اندر گہرا اتر جاتا ہے، اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ فارمولا اتنا پکا ہو جاتا ہے کہ یہ ہمارے لاشعور کا حصہ بن جاتا ہے۔ یہ ہماری زندگی گزارنے کا بنیادی طریقہ بن جاتا ہے۔ ہم ہر چیز کو اسی ایک نظر سے دیکھنے لگتے ہیں۔ اپنی روزمرہ کی زندگی کو ہی دیکھ لیں۔ صبح اٹھنے سے لے کر رات کو سونے تک تقریباً ہر کام ہم ایک ہی روٹین، ایک ہی تکرار میں کرتے ہیں۔ ہماری زندگی ایک پروگرام کی طرح بن جاتی ہے جو خود بخود چلتا رہتا ہے۔ اور اس پروگرام کو چلانے کے لیے ہمارا سب سے بڑا اوزار کیا ہے؟ ہماری عقل۔ لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ یہی عقل ایک دو دھاری تلوار ہے۔ ایک طرف تو یہ بہت تیز اوزار ہے، لیکن دوسری طرف یہ ایک بہت گہرا جال بھی ہے۔ عقل کا وعدہ تو یہی ہے کہ جتنا استعمال کرو اتنی تیز ہوتی جائے گی۔ یہ وقتی طور پر مسئلے کو حل بھی کر دیتی ہے، لیکن اس کے باوجود زندگی ہمارے منصوبوں کے مطابق کیوں نہیں چلتی؟ کیوں ہر حل ایک نیا، زیادہ پیچیدہ مسئلہ کھڑا کر دیتا ہے؟ ہر حل شدہ مسئلہ اپنے پیچھے کئی نئی مشکلیں چھوڑ جاتا ہے۔ یہ بالکل ایک مکڑی کے جالے کی طرح ہے جو وقت کے ساتھ ہمارے ارد گرد اور بھی تنگ ہوتا جاتا ہے، اور بس یہی وہ مقام ہے جہاں انسان مایوس ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ جب زندگی کا دباؤ بہت بڑھ جاتا ہے تو ہم ایک نئے فارمولے کی تلاش میں نکلتے ہیں۔ ہمیں لگتا ہے کہ شاید کوئی اور طریقہ کام آ جائے گا، لیکن اکثر یہ صرف لباس بدلنے جیسا ہوتا ہے۔ اندر کا انسان وہی رہتا ہے اور جال بھی وہی رہتا ہے۔ ہم کسی روحانی شخصیت کے پاس جاتے ہیں، نئی رسومات اپناتے ہیں، یہ سوچ کر کہ شاید کوئی آزمودہ طریقہ ہمیں اس چکر سے نکال دے گا، لیکن اس ساری کوشش میں ہم ایک بہت بنیادی بات بھول جاتے ہیں۔ یہاں آ کر یہ سوال اٹھانا بہت ضروری ہے: کیا ہم نے اپنی عقل، یعنی اپنے نفس کو سمجھنے اور بدلنے کے بجائے بس ایک اور قسم کی تکرار اپنی زندگی میں شامل نہیں کر لی؟ تو بات یہ ہے کہ ہم اپنے بنانے والے کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ وہ جانتا ہے کہ یہ سب صرف وقت گزارنے کے بہانے ہیں۔ اگر اندر کا اداکار، ہمارا نفس ویسا کا ویسا ہی ہے، تو باہر کا لباس بدلنے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ اور پھر اچانک ایک لمحہ آتا ہے، وہ لمحہ جب یہ سمجھ آتا ہے کہ راستہ باہر کہیں نہیں بلکہ ہمارے اندر ہی ہے۔ اسے کہتے ہیں ادراک کا لمحہ۔ اس لمحے میں انسان پر یہ حقیقت کھلتی ہے کہ اس کی عقل ہی اس کا سب سے بڑا جال ہے۔ وہ سمجھ جاتا ہے کہ وہ اپنی چالاکی اور ذہانت سے اس جال سے کبھی باہر نہیں نکل سکتا۔ اور جیسے یہ احساس ہوتا ہے، اندر کی وہ بے چینی، وہ ہر چیز کو حل کرنے کی جلدی ایک دم سے ختم ہو جاتی ہے۔ وہ بھاگ دوڑ ٹھہر جاتی ہے، تحلیل ہو جاتی ہے۔ اور جب انسان خود کو اس حقیقت کے سامنے سرنڈر کر دیتا ہے تو اس کے اندر نئی کیفیات پیدا ہوتی ہیں۔ اسے صبر ملتا ہے، شکر کی توفیق ہوتی ہے، تقوی نصیب ہوتا ہے، اور توکل کی دولت ملتی ہے۔ یہ چیزیں کوشش سے نہیں بلکہ سپردگی سے حاصل ہوتی ہیں۔ اب جا کر انسان ایک حقیقی مومن بننے کے سفر کے لیے تیار ہوتا ہے، لیکن یہ سفر آسان نہیں۔ یہ ایک جنگ ہے، ایک ایسی جنگ جو اندر لڑی جاتی ہے، اور کسی بھی جنگ کو جیتنے کے لیے سب سے پہلے دشمن کو پہچاننا ضروری ہے۔ اور یہ دشمن ہے نفس، وہ اندرونی قوت جسے سمجھے بغیر کوئی بھی عمل، کوئی بھی کوشش بیکار ہے۔ جب تک ہم اپنے نفس کی حقیقت کو نہیں سمجھتے، یہ پردہ کبھی نہیں اٹھتا۔ اب یہاں زندگی گزارنے کے دو طریقے واضح ہو جاتے ہیں۔ تکرار تو دونوں کی زندگی میں ہے، لیکن ایک وہ ہے جو نابینا ہے، جو بس اندھیرے میں جی رہا ہے، اور دوسرا وہ ہے جو دیکھ رہا ہے۔ اس کی زندگی میں بھی وہی تکرار ہے، لیکن اس نے اطاعت میں اپنا سر جھکا دیا ہے۔ اس جنگ کو جیتنے کی پہلی شرط یہی ہے کہ لڑنے والا صاف صاف دیکھ رہا ہو کہ اس کا دشمن کون ہے اور وہ کہاں ہے، کیونکہ جیسا کہ ہم ابھی دیکھیں گے، یہ دشمن کوئی باہر کی طاقت نہیں ہے۔ اس ساری گفتگو کا نچوڑ بس ایک ہی جملے میں ہے: اصل جنگ کسی اور سے نہیں، یہ جنگ اپنے ہی خلاف ہے، اپنے ہی اندر ہے۔
اور آخر میں یہ سوال ہمارے سوچنے کے لیے رہ جاتا ہے کہ اگر کوئی اپنے آپ ہی کو نہیں جانتا تو وہ اپنے آپ سے لڑے گا کیسے؟ خود کو جاننا ہی اس سفر کا پہلا اور سب سے اہم قدم ہے۔